بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ماہ دہم کی مطالعہ پاکستان میں جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے بینظیر بھٹو کا دور حکومت۔ ان کا جو دور حکومت تھا وہ دو تھے۔ پہلا دور حکومت دسمبر 1988 میں شروع ہوا اور اگست 1990 میں ختم ہو گیا، جبکہ دوسرا دور حکومت 1993 اکتوبر میں شروع ہوا تھا اور نومبر 1996 میں ختم ہو گیا۔ یعنی بینظیر بھٹو کے جو ٹائم پیریڈ ہے ان کی گورنمنٹ کا جو ایرا ہے، وہ پہلا جو ان کا ایرا ہے وہ 1988 میں سٹارٹ ہوا اور 1990 میں ختم ہو گیا، اور سیکنڈ ایرا جو ہے وہ اکتوبر 1993 میں سٹارٹ ہوا اور نومبر 1996 میں ختم ہو گیا۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو فرسٹ ایرا تھا، بینظیر بھٹو کا پہلا جو دور حکومت تھا، ان میں انہوں نے کون کون سے کام کیے۔ پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بینظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ اب ہمارے جو جنرل الیکشن ہیلڈ ہوئے تھے 1988 میں، اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈر بینظیر بھٹو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹ ہو گئیں، اور یہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھی جو پاکستان کی بنی اور پوری اسلامی دنیا کی، یعنی پوری اسلامی دنیا میں اور پاکستان میں ان سے پہلے کوئی بھی خاتون ایسی نہیں تھی جو وزیر اعظم الیکٹ ہوئی ہوں۔ بینظیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بلوچستان میں اسمبلی کی برخاستگی، یعنی فرسٹ کیا ہے کہ انہوں نے بلوچستان اسمبلی جو تھی اس کو ڈسمس کر دیا۔ کب کیا؟ 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بینظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ یعنی اب فرسٹ کیا تھا کہ انہوں نے بلوچستان اسمبلی کو ڈسمس کیا، اور وہاں کے جو چیف منسٹر میر ظفر اللہ خان جمالی تھے انہوں نے ابھی تک کانفیڈنس ووٹ جو تھا وہ بھی نہیں لیا تھا اسمبلی سے کہ بینظیر گورنمنٹ نے انہیں ڈسمس کر دیا۔ لیکن پھر بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کیس کو دیکھا اور ڈکلیئر کیا کہ یہ جو سٹیپ انہوں نے اٹھایا ہے یا گورنمنٹ کو بلوچستان اسمبلی کو ڈسمس کیا ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یعنی آئین کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے اس اسمبلی کو بلوچستان اسمبلی کو دوبارہ سے بحال کر دیا۔ نمبر 2، صدارتی انتخاب یعنی پریزیڈنشل الیکشن دیکھنے ہیں ہم نے۔ دسمبر 1988 کے صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے نواب زادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اب غلام اسحاق خان نے نواب زادہ نصر اللہ خان کے اگینسٹ جو الیکشن تھا صدر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے، وہ جیت لیا، اور دسمبر 1988 یعنی دسمبر 98 میں انہوں نے ایز اے پریزیڈنٹ اوتھ اٹھایا، حلف اٹھایا۔ نمبر 3، پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت، یعنی اب ہم دیکھنا ہے کہ پاکستان جو تھا اس نے کامن ویلتھ میں دوبارہ اس کو ریجوائن کب کیا۔ یعنی پہلے پاکستان دولت مشترکہ کا ممبر تھا، پھر وہ اس نے اس کی جو ممبرشپ تھی اس سے علیحدگی اختیار کر لی، مگر بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں دوبارہ وہ اس میں شامل ہو گیا۔ 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی، یعنی 1972 میں پاکستان نے کامن ویلتھ سے سپریشن لے لی تھی، لیکن پھر 1989 میں ریجوائن کیا پاکستان نے کامن ویلتھ کو۔ نمبر 4، خارجہ پالیسی، یعنی اب ہم نے فورن پالیسی دیکھنی ہے۔ فورن پالیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے، یعنی اسلامی ممالک، نیبر کنٹریز، ان سب کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعلقات ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو پاورفل کنٹریز ہیں جیسے امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ان کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ یعنی اب فورن پالیسی کیا تھی بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کی کہ انہوں نے جو نو کنفرمیشن پالیسی تھی انڈیا کے ساتھ، اس کو اڈاپٹ کیا،
اور جب راجیو گاندھی سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو کی حکومت نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے اور آپس میں تجارت کا لین دین بھی کریں گے تاکہ ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ پھر نمبر 5 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی بہبود یعنی سوشل ویلفیئر کے کیا کیا کام تھے جو بینظیر بھٹو کی حکومت نے عوام کے لیے کیے۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں۔ اب سوشل ویلفیئر کے لیے بھی بینظیر بھٹو کی حکومت نے بہت سارے پروگرام جو تھے وہ لانچ کیے تاکہ جو ملک کی عوام ہے، بے روزگار لوگ ہیں، وہ اپنا سوشل سیٹ اپ جو ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکیں اور اپنا اکنامک جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکیں۔ نمبر 6 بینظیر بھٹو کی برطرفی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی وہ کس طرح سے ڈسمس ہوئی اور کب ہوئی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ ان کا پہلا دور حکومت تقریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا، یعنی اب جو اس وقت کے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان تھے انہوں نے اپنا پاور جو تھی اس کو یوز کیا اور جو کانسٹیٹیوشن میں سیکشن 58(2)B تھا اسے انہوں نے استعمال کیا اور بینظیر بھٹو کی حکومت پر کرپشن کے چارجز لگائے، کرپشن کے الزامات لگائے اور نیشنل اسمبلی کو ختم کر دیا 6 اگست 1990 میں، یعنی 6 اگست 1990 کو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ اب بینظیر بھٹو کی جو یہ پہلے دور کی حکومت تھی، جو فرسٹ ایرا تھا ان کا، وہ 1 ایئر اور 8 ماہ یعنی 1 سال 8 ماہ تک رہا۔ اب ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کا جو دوسرا دور حکومت تھا وہ کب سے کب تک رہا۔ تو بینظیر بھٹو کا جو سیکنڈ گورنمنٹ ایرا ہے وہ اکتوبر 1993 سے لے کر نومبر 1996 تک ہے۔ بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات کا ذیل میں احاطہ کیا گیا ہے، یعنی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسرے دور حکومت میں بینظیر بھٹو کی جو حکومت تھی انہوں نے کون سے سٹیپس جو تھے ملک کی بہتری کے لیے اٹھائے۔ ترقیاتی منصوبے یعنی ڈیولپمنٹ پروگرامز دیکھنے ہیں اس دور کے۔ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے۔ یعنی جو ڈیولپمنٹ پروگرام تھے اس میں کیا تھا کہ یہ جو بینظیر بھٹو کا سیکنڈ ٹرم تھی ان کی، اس کے دوران کراچی فلائی اوور برج جو تھا اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور بائی پاس جو ہے اس کو شروع کیا گیا۔ سیکنڈ، کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ بینظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی۔ خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائیں۔ خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں جس سے ان طبقات کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اب جو سیکنڈ کا اسٹیپس تھا وہ فارمرز اور وومن کے لیے تھا، یعنی فارمرز اور وومن کی بیٹرمنٹ کے لیے پلانز بنائے گئے اور بینظیر بھٹو کے اس ایرا میں انہوں نے ایک کسان بینک جو تھا وہ قائم کیا تاکہ جو فارمرز ہیں وہ ان بینک سے لونز لیں اور پھر ان لونز سے وہ اپنے استعمال کی جو چیزیں ہیں جیسے اچھا بیج خریدنا، ٹریکٹر خریدنا، تھریشر خریدنا وہ خرید سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیشنل ٹریکٹر اسکیم بھی لانچ کی تاکہ قرضوں سے یعنی کہ قسطوں پر کسان جو ہے وہ ٹریکٹر خرید سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پالیسی بنائی جس میں وومن کو سوشل اور ہیلتھ جو ریفارمز تھیں وہ دی گئیں، فیسلٹیز دی گئیں۔ پھر عورتوں کے لیے، وومن کے لیے پولیس اسٹیشن بنائے گئے، وومن کورٹس بنائے گئے یعنی عورتوں کی عدالتیں بنائی گئی جہاں پہ ان کے مقدمات جو تھے وہ ان کا فیصلہ کیا
جاتا تھا، کیونکہ پولیس اسٹیشنز یا کورٹس جو ہیں ان میں مردوں کا بہت رش ہوتا تھا، اور خواتین کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو مردوں کے اتنے رش، اتنے ہجوم، اتنے کراؤڈ کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں پاتی تھیں یا جانا پسند نہیں کرتی تھیں، تو اس طرح وہ بالکل ہی ایکسپلائٹ ہو رہی تھیں۔ تو لہٰذا اس حکومت نے خواتین کے لیے الگ سے وومن پولیس اسٹیشنز اور وومن کورٹس جو ہیں وہ سیٹ کی۔ نمبر 3 پہ ہے 8واں 5 سالہ منصوبہ، یعنی 8 5-year پلان، یعنی 5 سال کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس 5 سالہ منصوبے میں وہ کیا کیا کام کریں گے ملک کی ترقی کے لیے۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی، یعنی ہمارے ملک کا یہ 8واں 5 سالہ منصوبہ تھا، اور اس میں یہ پالیسی بنائی گئی کہ ہم نے ملک کی ترقی کے لیے یہ کام کرنے ہیں۔ اس طرح ملک کی جو ترقی کے کام تھے ان کی رفتار بھی تیز ہوئی۔ بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں کن کن ممالک میں دورے کیے گئے اور مسئلہ کشمیر کو کس طرح اٹھایا گیا۔ بینظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتے کیے۔ اب جو فورن وزٹس تھے وہ بینظیر بھٹو نے کیے اس کے ایران کے اور ترکی کے، اور ان دونوں ممالک نے بھرپور طریقے سے بینظیر بھٹو کی حمایت کی اور اس حکومت کے ساتھ مل کر کاروبار اور تجارت کی بھی حمایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسئلہ کشمیر میں بھی پاکستان کی حمایت کی۔ نمبر 5 خیبر پختونخوا حکومت۔ 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیر پاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ یعنی اب جو بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، انہوں نے خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ تھی اس وقت، اور جس کے چیف منسٹر تھے پیر صابر شاہ، ان کی حکومت کو ختم کر دیا اور وہاں پہ اپنی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کے آفتاب احمد شیر پاؤ کو ایز اے چیف منسٹر لگا دیا گیا۔ بینظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سیکنڈ ایرا تھا ان کا بینظیر بھٹو کا، یہ کب اور کیسے ختم ہوا۔ صدر مسٹر فاروق احمد خان لغاری اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 58(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس بار بینظیر بھٹو کو تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا، یعنی جو گورنمنٹ بینظیر بھٹو کی سیکنڈ ٹائم ڈسمس ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو اس وقت کے صدر تھے مسٹر فاروق احمد خان لغاری، ان میں اور بینظیر بھٹو کی حکومت میں ڈفرینسز آ گئے، بہت اختلافات پیدا ہو گئے، اور پھر صدر کے پاس چونکہ اختیار تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے صدر کے اختیارات کو بہت بڑھا دیا تھا، تو ابھی تک وہی اختیارات چل رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اب پارلیمانی حکومت آ گئی ہے، وزیر اعظم آ گئے ہیں، تو ہم اس شک کو چینج ہی کر دیں۔ وہ شک اسی طرح چلتی رہی، اور اس آئین کی اس شک کے مطابق یعنی 58(2)(b) کے مطابق صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی وقت وزیر اعظم کی حکومت کو ختم کر سکتا تھا، اسمبلیوں کو توڑ سکتا تھا۔ تو لہٰذا مسٹر فاروق احمد خان لغاری، جن کے اختلافات ہو گئے تھے بینظیر بھٹو کی حکومت کے ساتھ، انہوں نے 58(2)(b) کی شک کو استعمال کیا اور بدعنوانی کے الزامات لگا کر حکومت کو ختم کر دیا۔ لیکن اس مرتبہ یعنی سیکنڈ ٹائم پہ جب حکومت ان کی ختم ہوئی تو بینظیر بھٹو کی حکومت کو ٹائم پیریڈ تھوڑا سا زیادہ مل گیا، یعنی دوسری مرتبہ انہوں نے 3 سال حکومت کی۔ اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت۔ میاں محمد نواز شریف کے بھی 2 دور حکومت تھے اس وقت سے۔ پہلا دور حکومت نومبر 1990 میں شروع ہوا اور 1993 میں ختم ہو گیا۔ دوسرا دور حکومت 1997 میں شروع ہوا اور 1999 میں ختم ہو گیا۔ یعنی میاں محمد نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی ان کے بھی 2 ایراز تھے، 2 ٹرمز تھیں۔ فرسٹ گورنمنٹ ٹرم جو ان کی تھی وہ نومبر 1990 ٹو جولائی 1993 تک تھی، اینڈ سیکنڈ گورنمنٹ ٹرم واز فیبرری 1997 ٹو اکتوبر 1999۔
اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلا دور حکومت جو تھا اس میں انہوں نے کون کون سے کام کیے۔ نومبر 1990 کو پاکستان مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ ان کے اس پہلے دور کے اہم واقعات کا ذیل میں بیان کیا گیا تھا، یعنی اب پہلے دور میں میاں محمد نواز شریف نے کب اوتھ اٹھایا ایز اے پرائم منسٹر؟ نومبر 1990 کو۔ پہلا جو ان کا کام تھا وہ تھا زرعی پالیسی کا اعلان کیا گیا، یعنی اناؤنسمنٹ آف ایگریکلچر پالیسی۔ نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ یعنی جو میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس نے ایک ایگریکلچرل پالیسی کو اناؤنس کیا جو کہ فارمرز کی بیٹرمنٹ کے لیے تھی، اور یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے 1991 میں کی، اور 10 کروڑ روپیز جو تھی وہ اس کے لیے الیکویٹڈ کیے گئے۔ سیکنڈ ان کا کام جو تھا وہ تھا نجکاری کمیشن کا قیام، یعنی پرائیویٹائزیشن کمیشن تک، اور ان کی جو گورنمنٹ تھی 1991 میں ہی حکومت نے نجکاری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئیں، پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، کچھ بینک اور دیگر ادارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیے گئے، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ یعنی 1991 میں میاں محمد نواز شریف کی جو حکومت تھی انہوں نے بہت سارے گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشن تھے ان کو پرائیویٹ کر دیا، اور پرائیویٹائزیشن کمیشن جو تھا اور اس کے ذریعے سارا کام ہوا۔ کچھ بینک جو تھے اس کو بھی پرائیویٹ کر دیا گیا۔ اس طرح جو پرائیویٹ سیکٹر تھا اس کی کافی انکریجمنٹ ہوئی کہ وہ پرائیویٹ طور پر جو لوگ بینک بنانا چاہتے تھے یا کسی بھی قسم کی صنعت لگانا چاہتے تھے وہ ملک میں لگا سکتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بھٹو جو دور حکومت تھا 1971 سے، تو وہاں پہ نیشنلائز کیا گیا تھا چیزوں کو۔ اب نیشنلائز کرنے کے بعد جب اس حکومت نے دیکھا کہ کچھ زیادہ فائدے نہیں ہو رہے، لوگ کرپشن کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی طرف آ گئے۔ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ، یعنی اب تیسرا جو کیا تھا کہ وہ ڈفرینٹ جو پروونسز تھے ان کے درمیان واٹر ڈسٹریبیوشن کا ایگریمنٹ جو تھا وہ کیا گیا۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا۔ حکومت کی کوششوں سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا۔ یعنی اب جو پروونسز تھے، صوبے تھے، ان میں ریور انڈس دریائے سندھ کے پانی پر جھگڑا چل رہا تھا۔ اب یہ جو ڈفرینسز تھے یا ڈسپیوٹس تھے پانی کے اوپر، اس کو ختم کرنے کے لیے چاروں صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ اور اس سے پانی کی تقسیم بتائی گئی کہ کتنا پانی کس صوبے کو دیا جائے گا دریائے سندھ کا، اور اس طرح پانی کی تقسیم کا یہ جو جھگڑا تھا، یہ جو ڈسپیوٹ تھا، یہ ختم ہو گیا۔ نمبر 4، بیت المال کا قیام۔ نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی اعانت کی جائے۔ یعنی اب ایک بیت المال شعبہ بنایا گیا جس میں نواز شریف کی حکومت نے غریب لوگوں کی فائنینشیل ہیلپ کرنے کے لیے مال اکٹھا کیا، اور یہ 1992 کا واقعہ ہے کہ 1992 میں انہوں نے یہ بیت المال قائم کیا تاکہ جو نیڈی ڈیزرو لوگ ہیں یا پور ہیں، غریب ہیں، ان کی فائنینشیل طور پر ہیلپ کی جائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی یعنی فارن پالیسی کیا اپنائی اس حکومت نے۔ نواز شریف حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں کی۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کر کے قیام امن کی خاطر مختلف گروہوں میں صلح کروانے کی پالیسی جاری رکھی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی، لیکن مذاکرات بامقصد نہ ہو سکے۔ 1992 میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا، یعنی 1992 میں انہوں نے بابری مسجد کو گرا دیا۔ تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد مذمت پاس کی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پالیسی اختیار کی۔
اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نواز شریف کا جو پہلا ایرا تھا اس میں فورن پالیسی کس طرح کی بنائی گئی، یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ ہم کس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے افغانستان میں امن لانے کے لیے، پیس لانے کے لیے مختلف قسم کے مذاکرات کیے گئے جو افغان لیڈرز کے درمیان کے ساتھ تھے، اور بہت ساری ایسی کوششیں کی گئیں کہ جس سے ان گروپس کو، یعنی افغانستان کے جو لوگوں کے گروپس ہو گئے تھے ان کو اکٹھا کیا جائے، ان میں صلح صفائی کی جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ جو مسئلہ کشمیر تھا، یعنی کشمیر جو ایشو تھا، اس کے اوپر بھی بھارت کے ساتھ مل کر بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا، مذاکرات بھی ہوئے، بات چیت بھی ہوئی، انہیں پاکستان میں آنے کی دعوت بھی دی گئی، لیکن یہ جو مذاکرات ہوئے تھے یہ فروٹفل نہ ہو سکے، یعنی اس کا کوئی بھی نتیجہ جو تھا وہ نہیں آیا۔ پھر 1992 میں بھارت میں بابری مسجد کو گرا دیا گیا، اور جب یہ مسجد گرا دی گئی تو قومی اسمبلی میں ان کے خلاف مذمت کے طور پر ایک قرارداد پاس کی گئی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کوششیں کی، یعنی کہ امریکہ جو ایک پاورفل کنٹری ہے اس کے ساتھ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے ٹور کیے گئے، یعنی وہ لوگ بھی آتے تھے پاکستان میں اور پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم بھی جاتے تھے ممالک میں۔ پھر جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، چونکہ عراق مسلم ملک تھا، اس کے خلاف بھی نہیں پاکستان جا سکتا تھا، امریکہ سپر پاور اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتا، تو لہٰذا یہ خاموش ہو گیا، یعنی انہوں نے نہ ہی امریکہ کا ساتھ دیا اور نہ ہی عراق کا ساتھ دیا۔ نمبر 6، عوامی منصوبے، یعنی اب جو نیشنل پلانز تھے، لوگوں کے لیے جو پلانز بنائے گئے ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے، وہ کیا کیا تھے؟ نواز شریف حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے جو کافی کامیاب ثابت ہوئے، یعنی اب عوام کی ویلفیئر کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو روزگار دینے کے لیے مختلف کام شروع کیے۔ اس میں تعمیر وطن کے پروگرام تھے، یعنی ملک کی ترقی کے لیے کام۔ پھر ایسے چھوٹے چھوٹے بزنس انہیں دیے گئے کہ وہ لوگ خود قرضے چھوٹے چھوٹے لے کر روزگار اپنے لیے حاصل کر سکیں۔ پھر موٹر وے کا پروجیکٹ شروع کیا گیا، ایک سڑک بنائی گئی تاکہ لوگوں کو آنے جانے کی سہولتیں مل سکیں۔ اس کے علاوہ یلو کیب یعنی ٹیکسیاں جو تھیں یلو کلر کی، وہ اسکیم شروع کی گئی تاکہ بے روزگار لوگ قرضوں پر، قسطوں پر یہ یلو کیب حاصل کرتے تھے اور چلانے کے بعد اس کا جو قسط تھی وہ ادا کر دی جاتی تھی۔ اس طرح یہ سارے منصوبے جو تھے وہ کافی کامیاب ثابت ہوئے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اب جو پہلا ایرا تھا نواز شریف کا وہ کیسے ختم ہوا، یہ نواز شریف حکومت کی برطرفی کیسے ہوئی، کیسے اس کو ڈسمس کیا گیا۔ اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شق 58(2)B کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ان کی حکومت تقریباً 2.5 سال چلی۔ مسٹر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی، مگر صدر غلام اسحاق خان اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ بالآخر میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہو گئے اور معین قریشی نگران وزیر اعظم کے طور پر مقرر ہوئے۔ یعنی اب جب ان کو ڈسمس کیا گیا میاں نواز شریف کو، تو ان کے اوپر اگین 58(2)B کی جو شق تھی کانسٹیٹیوشن میں وہ استعمال کی صدر نے، اور ان پہ کرپشن کا الزام لگایا اور انہیں 1993 میں ڈسمس کر دیا گیا۔ لیکن اور یہ ان کا تقریباً 2.5 سال رہی حکومت رہی، لیکن انہوں نے اپیل کر دی سپریم کورٹ نے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ حکومت کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، بحال بھی ہوگی، لیکن دونوں میں یعنی صدر غلام اسحاق خان میں اور وزیر اعظم محمد نواز شریف میں کافی اختلافات ہو گئے تھے کہ آخر نواز شریف نے وزارت سے یعنی وزارت عظمیٰ سے وزیر اعظم کا جو عہدہ تھا اس سے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا، اور غلام اسحاق خان نے بھی نواز شریف کے بعد استعفیٰ دے دیا اپنی صدارت سے، اور پھر ان کی جگہ پہ جو نئے کیئر ٹیکر بنائے گئے وہ معین قریشی
اناؤنس ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا جو دوسرا دور حکومت تھا وہ کیسا رہا۔ فروری 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں: جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ۔ ابھی میاں نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ کئی ماہ پر محیط اس چپکلش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یعنی اب جو دوسرا دور تھا میاں نواز شریف کا، اس میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جو صدر تھے فاروق احمد خان لغاری، ان دونوں نے اپنے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ نمبر 2، جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان انتخاب۔ دسمبر 1997 کے صدارتی انتخابات میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخابات جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ یعنی کہ اب جو پہلے صدر تھے فاروق احمد خان لغاری، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، ریزائن کر دیا تھا۔ اب ان کی جگہ پر جسٹس ریٹائرڈ رفیق احمد خان تارڑ کو الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی اور پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی جو تھے وہ ہار گئے اور رفیق احمد تارڑ جو تھے وہ صدر منتخب ہو گئے۔ پھر جو تیسرا ان کا اہم قدم تھا دوسرے ہیرے کا، وہ تھا قرض اتارو ملک سنوارو مہم۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرض لینا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ میاں نواز شریف کی اس سکیم پر عوام نے لبیک کہا اور جون 1999 تک اس مد میں تقریباً 17 ارب روپے جمع ہوئے۔ اب جو نواز شریف کا تیسرا دور حکومت تھا، اس میں ایک اسکیم چلائی گئی جس کا نام تھا قرض اتارو ملک سنوارو۔ اس میں جتنا بھی ملک کے اوپر قرض تھا، اس کو جو IMF سے لیا ہوا تھا، نواز شریف نے پوری عوام کے سامنے تقریر کی کہ ہم یہ قرض اتار کر رہیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور پوری قوم نے ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا اور 1999 تک اس اسکیم میں جو قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم تھی، اس میں 17 ارب روپے جو تھے وہ جمع ہو گئے اور اس طرح یعنی کہ 17 بلین روپیز جو تھے وہ 1999 تک قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم میں جمع ہو گئے۔ نمبر 4، غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ یعنی چوتھا قدم اس ایرا میں انہوں نے یہ اٹھایا کہ جو غیر ممالک میں دوسرے ممالک میں پاکستانی لوگ رہتے تھے اور وہ الیکشن کے وقت پاکستان نہیں آ سکتے تھے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے یعنی جس بھی ملک میں وہ ہیں وہیں سے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکتے تھے۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ اب فلور کراسنگ کیا ہوتی ہے کہ جب ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلور کراسنگ۔ اب فلور کراسنگ پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ میاں نواز شریف حکومت نے 1993 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے پر یعنی فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر کانفیڈنس ووٹ دینا ہے یا صدر کے لیے ووٹ دینا ہے یا وزیر اعظم کے لیے ووٹ دینا ہے تو ایک ممبر جس پارٹی کا ممبر ہوگا اسی کے لیڈر کو ووٹ دے گا، یہ نہیں کہ وہ ممبر تو کسی اور پارٹی کا ہے اور ووٹ کسی اور لیڈر کو دے رہا ہے۔ اس پر پابندی لگا دی گئی۔ 1998 کی مردم شماری۔ اب 1998 میں مردم شماری کروائی گئی جو کہ کافی عرصے سے نہیں ہوئی تھی، یعنی سینسس آف 1998 سینسس کروایا گیا جس میں لوگوں کی گنتی کی گئی۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے 1998 کی مردم شماری کروائی جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ یعنی کہ 1998 میں جو سینسس ہوا تھا، مردم شماری ہوئی تھی، اس کے مطابق ملک کی جو ہماری آبادی ہے وہ
13 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ نمبر 7، نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا۔ اب تعلیم کو فروغ دینے کے لیے لٹریسی ریٹ جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے حکومت نے 1998 میں اس وقت کے وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے ایک نئی تعلیمی پالیسی جاری کی، اور اس تعلیمی پالیسی کے مطابق ملک میں بہت سارے نئے اسکول کھولنے کا ارادہ کیا گیا۔ نمبر 8، لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، یعنی پہلے دور حکومت میں موٹر وے کا آغاز کیا تھا، بنانا شروع کیا تھا، اور اس حکومت کے دوران کیونکہ وہ جلدی حکومت ختم ہو گئی تھی تو موٹر وے کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ جب ان کی دوسرا دور آیا تو 1998 میں میاں نواز شریف نے خود اس کا افتتاح کیا، یعنی اس دور میں موٹر وے جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور 1998 میں وہ چلنا بھی شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کا خاتمہ۔ اب یہ وہی شک تھی جسے صدر استعمال کرتا تھا اور وزارت عظمیٰ کو ختم کر دیتا تھا، یعنی صدر کو چونکہ اختیار مل چکا تھا، یہ جنرل ضیاء الحق نے شک بنائی تھی، اب صدر کو یہ اختیار مل چکا تھا، وہ جب چاہے حکومت کو ختم کر سکتا تھا۔ ایک کھیل بنا لیا کہ جو بھی صدر آیا 2.5 سال بعد، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد حکومت کو ختم کرتے تھے، اور یہ جب حکومت ختم کرتے ہیں اور نیو الیکشن ہوتے ہیں تو بہت سارا گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے اس پر لگتا تھا اور ضائع ہوتا تھا، تو ملک ترقی کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ لہٰذا میاں نواز شریف جب دوسرے دور میں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ 58(2)B کو آئین سے اس شک کو ختم کر دیا۔ میاں نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین میں 58(2)B شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو یہ اختیار ختم ہو گیا، کیونکہ صدر آئے دن یہی کام کر رہے تھے کہ ایک حکومت آئی، کچھ عرصہ رہی، توڑ دی اسمبلی، پھر دوسری حکومت آ گئی الیکشن میں، اس کو بھی ختم کر دیا، تیسری کو بھی ختم کر دیا۔ اب چوتھی مرتبہ نواز شریف جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کہ اس شک کو ہی ختم کر دیا، تاکہ اب صدر کو کوئی اختیار ہی نہ رہے کہ وہ حکومت کو ختم کر دیں۔ ایٹمی دھماکے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ یعنی اب جو ہمارے ملک کو ایٹمی طاقت حاصل ہے، یا ملک نے جو ایٹامک بلاسٹ کیے تھے وہ بھی نواز شریف کی حکومت میں ہی ہوئے تھے، اور جب انڈیا نے اپنے ایٹامک بلاسٹ کیا اور اس نے یہ بتایا کہ میرے پاس تو ایٹم بم بن گیا ہے اور پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کی، تو پاکستان تو پہلے ہی ایٹم بم بنا چکا تھا مگر صرف ابھی اناؤنس نہیں کیا تھا، تو ان دھماکوں کے جواب میں جو انڈیا نے کیے تھے 28 مئی 1998 کو نواز شریف کی حکومت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا اور بھارت کو یہ بتایا کہ تم ہی ایٹمی طاقت نہیں ہو، ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں۔ حالانکہ امریکہ نے اس وقت نواز شریف کو منع کیا تھا کہ تم نے یہ دھماکے نہیں کرنے، مگر نواز شریف نے امریکہ کی بات نہیں مانی اور دھماکے کر کے اپنی برتری جو تھی وہ انڈیا کو بتائی کہ ہم بھی تمہارے برابر کے ہی ہیں۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا اور اسلام کی پہلی۔ اعلان لاہور۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے۔ خیر سگالی کیا ہوتی ہے؟ دوستانہ، فرینڈشپ۔ میاں نواز شریف نے واہگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ یعنی اب نواز شریف نے لاہور میں بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جب آئے تو واہگہ بارڈر پر ان کو ویلکم کہا، پھر دونوں لیڈروں نے آپس میں بات چیت کی اور اچھے تعلقات کا اعلان کیا کہ اب وہ بات چیت کے ذریعے ہی اپنے مسائل کو حل کریں گے تاکہ جنگ جیسا جو لوگوں کے اوپر ایک خوف تھا، ایک خطرہ تھا، وہ ٹل سکے۔ اور اسی سلسلے میں جس اعلامیہ پر دستخط کیے گئے اسے بولتے ہیں اعلان لاہور۔ اب چونکہ یہ لاہور میں ہوا تھا اس لیے اس معاہدے کا نام لاہور کی نسبت سے، شہر کی نسبت سے اعلان لاہور رکھا گیا۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو 12واں سٹیپ تھا وہ تھا وابڈا میں فوج کی آمد، یعنی کہ اب وابڈا کو انکلوڈ کیا گیا کہ وہ انٹری کرے اس میں اور دیکھے کہ وابڈا جو کرپشن کر رہا ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ 1999 میں میاں نواز شریف نے وابڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا، جس کے کافی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ اب 1999 میں میاں محمد نواز شریف نے وابڈا کا پورا جو ڈپارٹمنٹ تھا اسے فوج کے حوالے کر دیا تاکہ ایک تو کرپشن ختم ہو اس ڈپارٹمنٹ میں سے، اور دوسرا جو لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس میں کمی آئے۔ کارگل پر لشکر کشی۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے کارگل پر لشکر کشی کر دی۔ امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر مجبوراً پاکستانی افواج کو مقبوضہ علاقوں سے واپس بلانا پڑا۔ اب نواز شریف کے دور حکومت میں ہی 1999 میں جو اس وقت کے فوج کے جنرل تھے پرویز مشرف، انہوں نے کارگل پر لشکر کشی کی، وہاں پہ اپنی فوج لے کے گئے۔ انڈیا کے ساتھ ہماری اس مقام پر لڑائی ہوئی اور اس میں پاکستانی فوج کو کافی حد تک کامیابی حاصل ہو رہی تھی، اور پھر ہندوستان جو تھا، انڈیا جو تھا، اس نے امریکہ سے درخواست کی کہ اس جنگ کو رکوا دیا جائے۔ تو اس وقت کے جو صدر بل کلنٹن تھے امریکہ کے، انہوں نے پاکستان سے کہا کہ وہ اپنی افواج کو کارگل سے واپس بلا لے، تو نواز شریف نے بل کلنٹن کے کہنے پر اپنی تمام فوج جو تھی وہ واپس بلا لی۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ان کا سیکنڈ ایرا تھا وہ کس طرح سے ختم ہوا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ پیارا ہوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنا دی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ اب شک تو نواز شریف نے ختم کر دی تھی 58(2)بھی، کہ جس کے تحت صدر جو تھا وہ کسی بھی وقت حکومت کو ختم کرتا تھا، لیکن اب یہ جو کارگل سے فوجیں واپس بلا لی تھی اور جنرل پرویز مشرف یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ کامیابی ہو رہی تھی پاکستان کو حاصل۔ اب جنرل پرویز مشرف یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی فوج کو واپس بلائیں، مگر نواز شریف نے بل کلنٹن کے کہنے پر اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ دونوں میں اختلافات ہو گئے، تو پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا، اور ان پہ طیارہ اغوا کیس جو تھا وہ لگا دیا گیا، اور عدالت نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب نواز شریف کسی بھی پبلک عہدے کے قابل نہیں رہے، وہ نااہل ہو گئے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو جرمانہ ہوا اور قید کی سزا سنا دی گئی۔ مگر سعودی حکومت نے مداخلت کی اور انہوں نے کہا، سعودی حکومت نے ان کی سزا بھی ختم کروا دی اور اپنے ہاں پناہ دے دی، اور اس طرح جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا نواز شریف کو۔ تو بچوں، آپ نے یہ اچھی طریقے سے دیکھ لیا بینظیر بھٹو کے دونوں ایرا، دونوں ان کے دور، اور نواز شریف کے کہ کس طریقے سے وہ باری باری حکومت میں آتے رہے اور حکومت سے جاتے رہے۔ یہ دونوں کوسچن لانگ کوسچن ہیں اور جو آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، وہاں سے ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔